نمائندگی دارالعلوم دیوبند کرتا تھا جہاں سے علماء کرام تیار ہوتے تھے۔ ایک کی نمائندگی مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کرتا تھا جہاں سے جدید تعلیم یافتہ افراد تیار ہوتے تھے، اور ایک کی نمائندگی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کرتا تھا جہاں سے تاریخ کے جاننے والے، عربی کے جاننے والے پیدا ہوتے تھے۔ یہ تین مختلف طریقے تھے جو انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو تو ایک ایسے متحد نظام کی ضرورت تھی جہاں ہر چیز اپنے وجود پر قائم ہو۔ انگریزوں کے استعمار کے آنے سے پہلے ایک ہی قسم کے نظام تعلیم ہوا کرتا تھا، وہ درس نظامی، جہاں دین پڑھایا جاتا تھا وہیں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے تھے، اور ایک خاص سطح تک لے جا کر کے پھر آگے ان کے لیے شاخیں ہوتی تھی اور ان کے لیے راستے تیار ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ انگریزوں کے استعمار کے بعد اسلاف کے وقت سے لے کر کے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد انگریزوں نے، آپ یہ سمجھ لیجئے مختصراً یہ کہ ہمارے جو اکابرین تھے، جو انہوں نے سرکاری اسکولوں سے اسلام کو اور اسلام کا کوئی ذکر نہیں چھوڑا، کوئی حصہ نہیں چھوڑا، دین کو بالکل نکال دیا سرکاری اسکولوں سے۔ اس کے بعد ہمارے علماء کرام تیار ہوئے کہ کم سے کم ہم ایک الگ قسم کا دارالعلوم قائم کر کے اور وہاں پہ اپنے اسلامی علوم کو سمیٹ کر کے بیٹھ جائیں، تاکہ جب کبھی ضرورت پیش آئے، جب کبھی بھی ضرورت پیش آئے تو ان علوم سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ اس کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی، فقر و فاقہ بھی اٹھایا، موٹا جھوٹا کھا کر کے انہوں نے اسلامی علوم کو ان مدارس کی شکل میں بیٹھ کر کے کہ کبھی بھی ضرورت اگر پیش آئے گی تو وہاں ہم ان اسلامی علوم سے فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اب ہم لوگوں کو ضرورت ہے، ہم کو زمانے کے نبض کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے کہ جس طریقے سے آج معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر جس طریقے سے ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک حافظ کی ضرورت ہے، ایک محدث کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، صنعت کار کی بھی ضرورت ہے، آفیسرز کی بھی ضرورت ہے، سب چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو اکبر الہ آبادی نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑے چرخ کو چھو لو، پر بندے عاجز کی رہے ایک سخن یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو ہم لوگ اب تعلیم کے میدان میں آگے آئے۔ جو پسماندہ جو لوگ ہیں، دیکھیے جس دن مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے آئے گا اس کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ شکوہ کرتے ہیں، شکوہ وہ کرتے ہیں جن کے سامنے کام کا کوئی میدان نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے بڑا جو کام ہمارا ہے وہ تعلیم کا حصول ہے۔ ہم لوگ اس کے اوپر کوشش کریں، ہماری مائیں بہنیں بھی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ماشاء اللہ حضرت مولانا مفتی نثار صاحب قاسمی بڑے اچھے انداز میں اپنی باتوں کو رکھ رہے تھے۔ اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کے لیے ڈاکٹر محمد شہنواز ہاشمی صاحب جو پروفیسر ہیں دہلی یونیورسٹی کے، میں ان کو مدعو کروں گا، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر شہنواز ہاشمی صاحب۔ شکریہ لیگسی تنظیم سے۔ جیسا کہ میں بتایا انہوں نے کہ میرا نام شاہنواز ہاشمی ہے، میں درس و تدریس سے تعلق رکھتا ہوں اور یہاں بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں صرف اپنی زندگی کے 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب میں کالج میں تھا تو ایک بار ہم لوگ NCC کے ٹرپ پر گئے تھے۔ وہاں پہ ہمارے جو استاد تھے جسے ANO کہا جاتا ہے، کرنل تھے، انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تمہاری پریشانی کیا ہے؟
تم لوگوں کی پریشانی کیا ہے. رات میں ہم لوگ کشمیر جا رہے تھے. رات میں ٹرین کا سفر تھا تو رات میں بیٹھے ہوئے تھے ایک ساتھ, تو باتیں ہوئی اور مسلمانوں کے تعلق سے باتیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ پتہ ہے تمہاری پریشانی کیا ہے اور تم لوگوں کی پریشانی کیا ہے. اسلام جو ہے وہ آیا تھا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس, جو آج کے دور میں ہم اگر کہیں کہ اسی نعرے کے ساتھ آیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا کہ اسلام جو آیا تھا برابری کی بات لے کر آیا تھا. اسی لیے یہی وجہ تھی کہ اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جس طریقے سے تم آگے بڑھتے گئے, اپنے ساتھیوں کو, اپنے کمزور ساتھیوں کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے. تمہارے یہاں پریشانی یہ ہے کہ تم یا تو بہت اچھے ہو, بہت پڑھے لکھے ہو, یا پھر جاہل ہو, یا پھر گنوار ہو, یا پھر بالکل غریب ہو, بالکل پستہ حالت ہے. میں تم لوگوں سے یہی کہوں گا, تم سے اسپیشلی یہی کہوں گا کہ جب تم عملی زندگی میں جانا تو اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں ضرور کھڑا کرنا. اپنے اوپر نہ بٹھا سکو تو اپنے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ ضرور کھڑا کرنا. پسماندہ کی بات ہو رہی ہے. یقیناً پسماندہ کے لیے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, اور میراث صاحب کا یہ قدم جو ہے بہت خوشائند قدم ہے. ہم ان کا پرزور جو ہے ہم ان کے ساتھ ہیں, اور تعریف بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کا جو کام ہے یہ تو کرتے رہیں گے. ہم سب کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے جو کمزور ہیں, ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں, ہمارے ساتھ جو رہ رہے ہیں, ہمیں ان کی ضرورت تو محسوس ہوتی ہے, لیکن جب بات آتی ہے ساتھ میں بٹھانے کی تو شاہ نواز ہاشمی صاحب جو بہت اچھے انداز میں اپنی باتیں, اپنی گفتگو رکھ رہے تھے. اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور بیان کی کڑی آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی, صدر جمعیت علماء ہند ضلع چاندنی چوک دہلی و رکن شورا امادت شرعیہ فضولی شریف پٹنہ کو مدعو کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی باتوں سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں. حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب قاسمی تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر بیٹھے اکابر حضرات علماء اکرام وہ معزز دانشوران قوم و ملت, اور سامنے سامعین و سامعات, اسٹیج کے علاوہ بھی جو سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں, یہ بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سے کم نہیں ہیں. اپنے اپنے اندر ایک صلاحیت رکھتے ہیں, اور صلاحیت ہی کو لے کر آپ حضرات یہاں موجود ہیں, آپ حضرات مدعو کیے گئے ہیں. اس وقت بھائی معراج صاحب نے جو انجو یا جو تنظیم قائم کی ہے, ماضی کی تنظیموں پر ہم غور کرتے ہیں. بہت ساری تنظیمیں, بہت سارے انجو بنے ہوئے ہیں. لوگ آئے دن بناتے رہتے ہیں, بنائیں گے بھی آئندہ. لیکن آپ نے ایک نمایاں کام انجام دیا ہے. ایسی آپ نے ترتیب قائم کی ہے کہ یہ پہلی انجوز ہے کہ جس میں آپ نے علماء کو شامل کیا ہے, اور بڑی تعداد میں شامل کیا ہے. اس اعتبار سے آپ لائق سخت مبارکباد ہیں کہ جتنے طبقے ہمارے درمیان ہیں, اور جن طبقوں کی ہمیں ضرورت ہے کسی بھی کام کو آگے بڑھانے کے لیے, کسی کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے, کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے ماما بیٹھو.